بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تھانوی آن لائن کے ساتھ حبیبہ مطاہر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور و معروف ہستی، پروگرام کی شان، گزشتہ کئی سالوں سے جامع مسجد الاشرف کے میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین اور جنرل سیکریٹری متحدہ علماء محاذ بھی ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع النور کا پیارا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور ربیع النور کی ہم خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے پاس بہت سارے سوالات بھی موصول ہوئے ہیں جن کے جواب دیں گے مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب، ہمارے پاس ایک سوال موصول ہوا ہے، کراچی سے ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ ہم ربیع الاول میں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بتائیے، میلاد کی محفل کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھی اور اپنے بھائی سید برہان جیلانی صاحب کو اپنے چینل کی طرف سے حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے حج کا سفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی حج کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور ربیع الاول کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، جی، ان سب کے فالوورز نے اپنے نبی کی ولادت کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جتنی عقیدت اور محبت رکھتے تھے، جی، تو وہ اس درجے کی محبت اور عشق تھا کہ اس سے پہلے نہ کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ کی، جی، اور نہ آئندہ کوئی کسی کے ساتھ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام جو ہے وہ تمام نبیوں میں افضل ہے، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جی، ہم اور آپ میلاد مناتے ہیں، اور یہ حق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم ایک امتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کچھ اشعار کہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے ارشاد فرمائیے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو حضرت حسان نے بڑے خوبصورت اشعار، جس کو مفسرین نے بھی نقل کیا ہے اور محدثین نے بھی نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے اتنی حسین ذات اور ہستی آج تک نہیں دیکھی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور نہ ہی آج تک کسی ماں نے ایسا انسان جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور آپ ایسے پیدا کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو جس طرح چاہے بنا دیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ نور کا مہینہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومن قبضت تفوق علی الشہور، یہ مہینہ 12 مہینوں کے اندر افضلیت لے گیا ہے، فضیلت لے گیا ہے، اس کی شان جو ہے وہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے اس کا نام ربیع الاول، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی جو ہے وہ ربیع یعنی بہار کی
مجسم بہار کی شخصیت. تو نور در نور در نور آپ جو ہے شان رکھتے ہیں، اور آپ کی شان کے اندر جو ہے ہم یہ میلاد مناتے ہیں، اس کی خوشی میں، اس کے جشن. ہم سب کو محفل میلاد منانی چاہیے، اور یقیناً یہ اتنا خوشی کا مہینہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس مہینے میں ہوئی، تو ہم سب کو محفل میلاد اپنے گھروں میں برکت کے لیے بھی منانی چاہیے. اچھا، دوسرا سوال ہمارا لاہور سے ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا کیا سبب تھا؟ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے جی تو دنیا کی حالت جو ہے وہ بالکل ابتر ہو چکی تھی. جی، بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جی جی جی، زمانہ جہلیت تھا. شراب جو ہے وہ عام ہو چکی تھی. جی، سود کی بیماری جو ہے وہ سود خون کے اندر سرایت کر گیا تھا. جی قتل و غارت گری کا بازار جو تھا وہ گرم تھا. شرک جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر ساری دنیا اس کا شکار ہو چکی تھی، اور ساری دنیا جو ہے وہ گناہوں سے بھر چکی تھی. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس کی، اور اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اب کوئی ایسا رسول اور پیغمبر آئے جو کسی خاص قوم کے لیے نہ ہو بلکہ ساری دنیا کے لیے ہو. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ خاتم النبیین جو ہے بن کر تشریف لائے. تو چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ گناہوں کے اندر پھنس چکی تھی اور اٹی ہوئی تھی اس میں، تو لہذا اس کے خاتمے کے لیے اب سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور ہستی ایسی نہیں تھی کہ جو آ کے پورے عرب کے ماحول کو، ساری دنیا کے ماحول کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کرتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ریپوٹیشن کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی ولادت مبارک مقصود تھی جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے دیکھ کے آؤ کہ میں ایک خاتم الانبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث کرنے والا ہوں. جی جی تو لہذا کہا میں اس کو مبعوث کروں اور کس مٹی سے جو ہے وہ اس کو پیدا کروں. تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک میں گھوما، لیکن مجھے عرب کے علاوہ کوئی سرزمین جو تھی وہ عرب سے زیادہ مقدس نظر نہیں آئی. پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ عرب کے اندر میں نے جو قوم دیکھی تو اس کے اندر قریش سے زیادہ کوئی عزت والی قوم اور قریش سے زیادہ کوئی افضل قوم نہیں تھی. پھر خاندان میں نے دیکھا تو قریش کے اندر سب سے افضل خاندان جو تھا وہ بنی ہاشم کا خاندان تھا. تو پھر میں نے اس خاندان کے اندر جو گھرانہ دیکھا وہ گھرانہ جو ہے وہ عبد المطلب کا گھرانہ تھا. اور اس کے بعد جس گھر کے اندر آپ تشریف لائے، جن والدین کے ہاں آپ کی پیدائش ہوئی، وہ حضرت عبداللہ کا گھر تھا. تو سب سے افضل جو گھر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اس کا آپ کے لیے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا ذکر کیا ہے قرآن کریم نے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہم آئے تمہارے پاس ایک ذات اور ہستی. اچھا، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انفسکم کی ایک تشریح جو ہے وہ ہے انفسکم. انفس کے معنی آتے ہیں شریف کے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ شریف کس کو کہتے ہیں؟ آپ شریف ہے، شریف خاندان کے اندر آپ تشریف لائے، تو شرافت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت آمنہ تک میں جن پیٹھوں سے جن پیٹوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں اس کے اندر کوئی گھرانہ جو ہے وہ بدکاری کے اندر
مبتلا نہیں ہوا. یہ ہے شرافت. تو اللہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے کتنے لاکھوں خاندان ہیں اور گھرانے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی پاک شخصیت بنایا اور ذات اور ہستی بنایا. تو یہ وہ افضلیت آپ کو حاصل تھی کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ سب سے افضل خاندان تھا. جی اچھا, حیدرآباد سے ہماری ایک بہن سوال کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس ماحول میں ہوئی تھی؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 مہینے پہلے ہی آپ کے والد جو ہے وہ انتقال فرما چکے تھے. جی آپ حالت یتیمی کے اندر جی آپ تشریف لائے اور اس وقت یتیموں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوتا تھا وہ بہت برا سلوک ہوتا تھا, اور ان کا مال بھی کھا لیا جاتا تھا, ان کی صحیح پرورش بھی نہیں کی جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ حالت یتیمی میں آنے کے باوجود بھی کہیں پر آپ کو دشواری اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دودھ پلانے والی کا بھی انتظام کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا بھی انتظام کیا. یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کہ تم جو تھے وہ یتیم تھے تو ہم نے تمہیں جو ہے وہ سایہ دیا اور تمہاری جو ہے وہ پرورش کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اور عربی کا یہ قول ہے, غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس الیتیم, وہ یتیم نہیں ہے, لیس الیتیم الذی قد مات والدہ, کہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے. بل الیتیم یتیم العلم والادب, اور یہی چیز تھی کہ علم اور ادب یعنی قرآن کریم اور اللہ کی وحی وہ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا. تو جو علم اور ادب سے محروم ہے اصل یتیم وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کا سایہ تو اٹھایا, لیکن آپ کو ایک ایسی کتاب دے کے بھیجا کہ اس کتاب کی وجہ سے آپ کو ساری دنیا میں فضیلت حاصل. ایک سوال اور ہماری بہن نے کیا ہے کراچی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں کیسا امیج تھا, آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان اور پانی کے درمیان اپنے وجود کی منزل کے اندر تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت نبی بنا دیا. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, آپ کے لیے ویسے ہی انتظامات ہو رہے ہیں. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت بہترین سوالات کے جواب دیے. اور اب ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. غیب کی خبریں
دینے والا اللہ کا پیارا حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان سوجا سوجا رحمت عالم سوجا سوجا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سے اجلا نور سراپا چاند سے اجلا حق کا وہ پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ